بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ 2 ماہ سے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں خاصی گرمی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر سندھ میں جو متنازع بلدیاتی بل تھا اس کے بعد کراچی میں 2 ماہ سے مختلف ریلیاں احتجاجوں کا سلسلہ جاری تھا جو اب قدرے تھم چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بعض جماعتوں نے اپنے دھرنے ختم کر دیے ہیں، بعض جماعتوں نے سندھ حکومت سے مذاکرات کے بعد اپنے دھرنوں کا اختتام کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اتحاد بن رہے ہیں، 27 فروری کا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اور 23 مارچ کو جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی مختلف ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹ 2 روز قبل سامنے آئی ہے وہ ہے امریکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سینیٹر عبدالقیوم خان اور متحدہ قومی موومنٹ کے بعض اہم رہنماؤں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اور جو وہاں بات چیت ہوئی ہے وہ بڑی اہم نظر آ رہی ہے، وہ ملک کی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کے خاص دستے راز تھے جناب عبدالقیوم سمرو صاحب، سینیٹر بھی رہے ہیں اور وہ ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ میں بھی وہ ایڈوائزر رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ انہوں نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنماؤں بابر غوری اور واسع جلیل سے ایک طویل ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد اگرچہ وہ ایک عشائیے میں جو تھے وہ موجود تھے اور اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور جو بعض صحافیوں سے انہوں نے اپنے گفتگو کا انداز اپنایا ہے اور جس طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ واسع جلیل کا کہنا تھا کہ 22 اگست 2016 کے بعد کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے اردو بولنے والے بالکل تنہا رہ گئے ہیں، سیاسی طور پر یتیم ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وقت ضرور پلٹے گا، وقت دوبارہ وہی آئے گا، وہی قیادت ہوگی، وہی ماحول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ پاکستان جا کر اپنے شہریوں کی خدمت انجام دیں گے۔ اس موقع پر سینیٹر قیوم جو تھے، قیوم سمرو صاحب، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں برملا کہوں گا کہ الطاف حسین کی وہ قیادت ہے، واحد قیادت ہے جس نے سندھی اور مہاجروں کے درمیان دوریاں دور کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے تھے۔ وہ سائیں جی ایم سید کے پاس اسی مقصد کے لیے گئے تھے کہ سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان جو نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے اور آج وہ الطاف حسین ہی واحد شخصیت ہیں جو سندھ سے اس قسم کی نفرت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ان دنوں سندھ میں ایک مرتبہ پھر مہاجر اور سندھیوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین ہی واحد قیادت ہے جو اس قسم کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان دونوں قوموں کے درمیان، دونوں سندھ میں دونوں مستقل رہنے والوں قومیتوں کے درمیان جو حالات پیدا کیے گئے ہیں یا جن لوگوں نے بھی یہ حالات پیدا کیے ہیں، اس کا خاتمہ الطاف حسین جیسی قیادت ہی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پورے سندھ میں دوسری جگہوں کی بنسبت 9-0 میں اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھتا تھا اور ساری رات 9-0 پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے جو ہے جو کچہریاں کی ہیں یا جو ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ان سے، اس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ 9-0 ایک ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ناظرین، عبدالقیوم سمرو اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے جو رہنما ہیں ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں یا جو ملاقات ہوئی ہے، اس سلسلے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات یقیناً ان دونوں بڑوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرف الطاف حسین اور اس طرف آصف علی زرداری کے بغیر یہ ملاقات ناممکن تھی، اور ماضی میں کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں یہ اظہار خیال کر چکا ہوں کہ الطاف حسین اور آصف علی زرداری 27 دسمبر کے بعد سے تاحال ایک پیج پر ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 18 فروری 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جب اس وقت کے صدر مملکت جناب جنرل پرویز مشرف کو حکومت سے فارغ کیا گیا، ان کی صدارت سے فارغ کیا گیا، تو اس کے بعد جب صدر بننے کا وقت آیا تو الطاف حسین نے ہی جناب آصف علی زرداری کو اس وقت کے لیے صدر کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری ہی اس وقت وہ واحد شخصیت ہیں جو صدر کی حیثیت سے اس ملک کی بہتر انداز میں خدمات انجام دے سکیں گے۔ تو ان دونوں سیاسی رہنماؤں کے درمیان رابطوں کا سلسلہ گزشتہ 13 سالوں سے جاری ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ دونوں رہنما جو تھے وہ سندھ کے حوالے سے کافی متحرک بھی رہے، اور 18ویں ترمیم جو منظور کرائی گئی تھی اس میں ہمارے بعض سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور حمایت کی تھی الطاف حسین نے، اور اس وقت ایم کیو ایم نے بھرپور حمایت کی تھی۔ اس حمایت پر بعض لوگ ناراض بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو 18ویں ترمیم منظور کرائی گئی تھی اس میں صرف ایک لائن جو ہے وہ دی گئی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ مزاحمت کرتی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتی اور انہیں اس بات پر مجبور کرتی کہ ہم 18ویں ترمیم میں آپ کو اس وقت سپورٹ کریں گے، اس وقت آپ کی حمایت کریں گے جب بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، یا بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے، تو اس صورت میں بعض سیاسی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نے بڑی مجرمانہ غلطی کی تھی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت مکمل حمایت کر کے 18ویں ترمیم کو منظور کروانے میں متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا کہ یہ دونوں سیاسی رہنما جو ہیں اس سلسلے میں ایک پیج پر ہیں، آج بھی ایک پیج پر ہیں، اور جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ایک طرف تو جب یہ بات کی جا رہی ہے تو پچھلے دنوں جناب آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطے ہوئے تھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے مکمل طور پر بحال ہو گئے تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کے رابطے بھی جو ہے وہ بحال ہونے کے امکانات ہیں، اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے اجمل پہاڑی کی جو گزشتہ 2 روز قبل رہائی عمل میں آئی وہ بھی اس کڑی کا ایک حصہ ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے 200 سے زائد کارکنوں کو جو ہے ریلیف دیا گیا ہے، مختلف جیلوں سے وہ آزاد ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، اور بعض لوگوں کے جو ہے مقدمات ختم کیے گئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں تو وہاں متحدہ قومی موومنٹ کے بھی معاملات طے ہونے میں کوئی جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب واسع جلیل جس نے عبدالقیوم سمرو سے گزشتہ روز امریکہ میں ملاقات کی، اس کے متعلق یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ لندن چھوڑ چکے تھے نصرت جاوید کے ساتھ، اور وہ الطاف حسین کو خیر بات کہہ چکے تھے، لیکن چند روز قبل واسع جلیل نے اب نصرت جاوید کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور اب وہ دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ لندن میں ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے باقاعدہ الطاف حسین سے رابطے ہیں، اور وہ پوری طرح سے متحدہ قومی موومنٹ لندن کے لیے سرگرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیوم سمرو نے ان سے ملاقات کی، اور اب یہ قیاس کی جا رہی ہے کہ قیوم سمرو صاحب چند روز کے بعد لندن جا کر الطاف حسین سے بھی ملاقات کریں گے، اور وہاں آصف علی زرداری صاحب کا اہم پیغام پہنچائیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے رہنماؤں جناب عامر خان اور وسیم اختر نے گزشتہ 2 روز قبل مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی۔ ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسلم قائم خانی اف بھولو کی شہادت پر بھی تعزیت کی تھی، اور سی ایم ہاؤس کے سامنے جو لاٹھی چارج ہوا تھا متحدہ قومی موومنٹ پر، جس میں ان کا ایک کارکن بھی شہید ہوا تھا، اس پر بھی انہوں نے مذمتی بیان دیا تھا، جس کے بعد وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ لیکن وہاں صورتحال اس وقت تبدیل ہو گئی جب وسیم اختر اور عامر خان ملاقات کے بعد
واپس گئے تو وہاں جو پاکستان جے یو آئی کے جو اہم رہنما تھے سندھ سے جناب راشد محمود سمرو، جنہوں نے اس پر سخت اپنا رد عمل کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ عامر خان کے ساتھ آنے والا شخص وسیم اختر وہ تھا جس نے سندھی ٹوپی اور سندھیوں کے کراچی میں داخلے پر شدید جو ہے وہ اعتراض کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ایسا وقت نہ آئے کہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ ٹول پلازا پر اپنی ٹوپیاں اتار کر آئے. تو انہوں نے معذرت بھی نہیں کی، اور ایسے شخص کی مولانا سے ملاقات پر جو انہوں نے شدید اعتراض کیا، احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک وسیم اختر پوری سندھی قوم سے معافی نہیں مانگتے اس وقت تک ایسے لوگوں سے رابطے جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے، ان کو رابطے نہیں کرنے چاہیے. اس پر میں سخت احتجاج کرتا ہوں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.